Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Applied Marketing Strategies MGT 681. Today is lecture number 29 اور آج lecture number 29 میں we are still at the third and the fourth part of your brief course outline. آج ہم promotion strategies کو دیکھیں گے. ہم لوگوں نے distribution کو دیکھ لیا, ہم لوگوں نے product کو دیکھ لیا. آج ہم ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز سے آگے جا رہے ہیں اور ہم پروموشن اسٹریٹجیز کو دیکھ رہے ہیں. پروموشن اسٹریٹجیز میں ہم لوگ ایکسپلور کریں گے کہ پروموشن کے لیے کون کون سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پروموشن آپ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. لیکچر ایجنڈا میں جو کویشچنز آج ہمارے پاس ہیں, جن سوالوں کے جواب ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہ ہیں. What is the role of marketing communication? Marketing communication کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے overall marketing strategy میں. How do marketing communication work? Marketing communication کیسے کام کرتا ہے, اس میں کیا کیا elements ہوتے ہیں. What are the major steps in developing effective communication? What is the communication mix and how it should be set? And what is an integrated communication program? تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا لیکچر جو ہے یہ پروموشن اسٹریٹجیز کو ان جنرل دیکھے گا اور لیکچر نمبر 30 پہ ہم کچھ اسپیسیفک ایریاز کو ایکسپلور کریں گے. ناؤ لیٹس اسٹارٹ ود دا لیکچر پراپر. سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی. مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے کیا؟ Marketing communication are the means by which firms attempt to inform, persuade, and remind consumer directly or indirectly about the products and the brands they sell. یعنی کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کچھ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو کچھ اسپیسیفک کی ورڈز ہیں جو آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہے. فرسٹ از فرم یا تو اپنے کسٹمر کو یا انفارم کر رہی ہوتی ہے, یا پرسویڈ کر رہی ہوتی ہے, یا ریمائنڈ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ تین ڈفرنٹ چیزیں ہیں, تین ڈفرنٹ کام ہیں جو فرم کر رہی ہوتی ہے. انفارم ان اے سینس جب آپ کوئی ایسی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یا ایسا کوئی مارکیٹ کمیونیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں جس کا مقصد کنزیومر تک کسی انفارمیشن کو پہنچانا ہو, دین یو آر انفارمنگ دا کنزیومر. کنزیومر کو فار ایگزامپل ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں, جیسے بہت ساری سنگل ایشو گروپس جو ہیں وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں کنزیومر تک کہ صومالیہ میں یا مختلف دنیا کے حصوں میں قحط کی صورت ہے, آپ پلیز ڈونیٹ کریں. اس میں نہ صرف انفارمیشن ہے بلکہ پرسویژن بھی ہے. یعنی کہ آپ پہلے انفارم کر رہے ہیں کہ صومالیہ میں یا افریقہ کے قحط زدہ علاقوں میں کیا صورتحال ہے. دین یو پرسویڈ این ایکشن, یعنی کہ آپ ان کو اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ چیریٹی کریں, آپ ڈونیٹ کریں پیسے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف انفارمیشن پرووائڈ کر دی جاتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کو کسی چیز کے بارے میں انفارم رکھا جائے. جیسے کہ پی ٹی اے انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ایک اگر سم آپ کے نام پہ نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا غیر قانونی ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جس کے بعد پرسویژن کچھ نہیں ہوتی بلکہ آپ ڈائریکٹلی انفارم کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنا غیر قانونی ہے. لیکن موسٹ آف دا کیسز کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن کے بعد کوئی نہ کوئی پرسویژن کی جاتی ہے. اگر ہم جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس میں آپ کو پرسویژن اپیرنٹلی نظر نہیں آئے گی, آپ کو لگتا ہے جیسے یہ پیور انفارمیشن ہے, لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں بھی ایک پرسویسو میسج ہے. یعنی کہ ایسی سم جو آپ کے نام پہ نہیں ہے اس کو استعمال نہ کریں, تو یہ ایک ایکشن کی پرسویژن ہے. اینڈ دین
آپ کسی چیز کے بارے میں ریمائنڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ ایڈ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پرسویژن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ بار بار ایک ایڈ چلاتے ہیں تو آپ کنزیومر کو اس پروڈکٹ کے بارے میں اس سروس کے بارے میں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یہ بھی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. دین ہم نے ایک اور چیز دیکھی اس ڈیفینیشن میں کہ یہ کام یا تو ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے یا انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ان پرسن ٹیلی فون کے تھرو، میلز کے تھرو، سرفیس میل ہے یا ای میل ہے، اس کے تھرو ڈائریکٹلی کنزیومر کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے کیسز میں ہم اس کو ڈائریکٹ فارم کہتے ہیں کمیونیکیشن کی. انڈائریکٹ فارم جس میں کوئی بھی میڈیشن انوالو ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں، آپ کوئی ریڈیو ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں، آپ پیپر میں کوئی ایڈ دیتے ہیں. دس از انڈائریکٹ فارم آف کمیونیکیشن، جس میں آپ ڈائریکٹلی کنزیومر سے بات نہیں کرتے بلکہ اپنی ایک نان پرسنل پریزنٹیشن کنزیومر تک پہنچاتے ہیں، نان پرسنل کمیونیکیشن کنزیومر تک پہنچاتے ہیں، جس سے کنزیومر کو یا تو انفارم کیا جاتا ہے یا پرسویڈ کیا جاتا ہے یا اسے ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. اچھا، ریمائنڈ کس چیز کے بارے میں کرایا جا رہا ہے؟ پروڈکٹس اینڈ برانڈس جو کمپنی بیچ رہی ہیں. جب ہم کمیونیکیشن کی اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. اس میں ہم صرف ان آرگنائزیشنز کو، جب ہم کہتے ہیں دے سیل، تو ہم صرف ان آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں جو فار پروفٹ ہیں. ہاؤیور ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اس سے زیادہ اس کا اسکوپ بڑھ چکا ہے. اب جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز، این جی اوز، گورنمنٹس یہ بھی کر رہی ہیں، اور ان کا مقصد وہ انفارمیشن اور وہ آئیڈیاز لوگوں تک پروپیگیٹ کرنا ہے، وہ پرسویژن کریٹ کرنا ہے جو ان کو فیور کرتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آج کل ٹی وی پہ سندھ گورنمنٹ کے ایڈز آ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے لیے کیا کیا. اسی طرح بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور ایون کہ کنٹریز اپنی ایک مارکیٹنگ کمیونیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنے آج کل ٹی وی پہ کچھ عرصہ، آج کل بھی اور کچھ عرصہ پہلے سے یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کے، یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈ کے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس دیکھے ہوں گے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ پاکستانی لوگوں کے ساتھ مل کے کیا کیا ترقیاتی کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی مارکیٹ کمیونیکیشن اور پرسویژن کے زمرے میں آ جاتی ہیں. سو یہاں پہ صرف جو ہم جب بات کر رہے ہیں کہ برانڈ دس سیل، یعنی کہ ہم فار پروفٹ آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ ان آرگنائزیشنز کی بات کریں گے جو فار پروفٹ کام کر رہی ہیں. یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ نان پروفٹ یا ناٹ فار پروفٹ جو آرگنائزیشن ہیں وہ بھی مارکیٹنگ کمیونیکیشن کرتی ہیں. سو ایک جنرل آئیڈیا دینا تھا آپ کو کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے. اب مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے موڈز کیا کیا ہیں، مارکیٹنگ کمیونیکیشن کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ایڈورٹائزنگ، سیلز پروموشن، ایونٹ اینڈ ایکسپیرئنس. آئی پریزیوم کہ ان کی ڈیفینیشنز آپ نے اپنے پریویس جو کورسز ہیں اس میں پڑھی ہوں گی کہ ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے، سیلز پروموشن کیا ہوتا ہے. دین پبلک ریلیشن اینڈ پبلسٹی، ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا ہے. انٹریکٹیو مارکیٹنگ، جب آپ انٹریکشن جنریٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے لیکچر میں دیکھیں گے. ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ، کیسے ورڈ آف ماؤتھ سے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. اینڈ دین پرسنل سیلنگ. تو یہ تمام طریقے ہیں جس سے آپ مارکیٹ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. ناؤ میں کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا
جیسے ایڈورٹائزنگ میں آپ کے پرنٹ اینڈ براڈ کاسٹ ایڈ آ جاتے ہیں. پیکیجنگ انسرٹس وہ چیزیں ہیں جو جب آپ کوئی سے کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ سیل فون لینے جاتے ہیں تو سیل فون کا جب آپ ڈبہ اوپن کرتے ہیں تو اس میں انفارمیشن ہوتی ہے, ایک پمفلٹ ہوتا ہے جس میں مختلف دوسری آفرز کے بارے میں بھی انفارمیشن ہوتی ہے. کہ آپ نے یہ سیل فون خریدا ہے اور اگر آپ یہ سیل فون خریدیں یہ اتنے کا مل جائے گا آپ کو, اس میں یہ فیچرز ہیں. تو دیز آر کالڈ پیکیجنگ انسرٹس, جو آپ کسی بھی پیکیجنگ میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں یا اسی پروڈکٹ کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. دین موشن پکچرز کے تھرو بھی آپ ایڈورٹیزمنٹس کرتے ہیں. بروشرز اینڈ بکلیٹس, بروشرز جو ہوتے ہیں پمفلٹس ہوتے ہیں, یہ آپ کو مختلف آرگنائزیشنز میں مل جائیں گے, اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ یہ بروشرز اور بکلیٹس اور پمفلٹس جو ہیں یہ سڑکوں پہ بھی کچھ لوگ سگنلز پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دین پوسٹرز کے تھرو بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. دین بل بورڈز, جو بڑے بڑے بل بورڈز ہیں ان کے تھرو بھی آپ ایک اسٹیٹک میڈیم ہے جس میں آپ انفارمیشن اور مارکیٹ کمیونیکیشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاؤ ایور بل بورڈز ہیو ٹرنڈ انٹو الیکٹرانک بل بورڈز, جہاں پہ ایک یوں سمجھ لیجیے بہت بڑا ٹیلی ویژن ہے جس پہ جو بھی آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, اور اٹ ہیز بیکم اے ڈائنامک میڈیم. دین پوائنٹ آف پرچیز ڈسپلیز, جس کو پی او پی ڈسپلے بھی کہتے ہیں, یعنی کہ پوائنٹ آف پرچیز جہاں پہ بھی آپ جا کے چیز خریدتے ہیں وہاں پہ آپ نے جو ڈسپلیز لگائے ہوتے ہیں, دس از آلسو ایڈورٹیزمنٹ. دین لوگوز اینڈ ویڈیو ٹیپس, ان کے تھرو بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. دین سیلز پروموشن میں آپ کے کانٹیسٹس, گیمز اور سویپ اسٹیکس آ جاتے ہیں. تھوڑا سا ڈفرنس سمجھانے کے لیے کہ کانٹیسٹ اور گیمز اور سویپ اسٹیکس میں کیا فرق ہے. جب ہم سویپ اسٹیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کنزیومر جو ہے اپنی انٹریز بھیجتے ہیں اور پھر بغیر اس میں ایک لکی ڈرا ہوتا ہے, اور لکی ڈرا میں جو جیتتا ہے اس کو انعام دے دیا جاتا ہے. یہ جو آپ کے کانٹیسٹس ہوتے ہیں یہ دے آر اے بٹ ڈفرنٹ. کانٹیسٹ اسپیسیفکلی اگر آپ اس کو بکش ٹرمز میں دیکھیں تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی یو کین سے اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ 3 سوالوں کے جواب دیں اور اس کے بعد آپ اپنی انٹریز بھیجیں, اور کانٹیسٹ کے لیے آپ کی فی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کو انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت سارے ملکوں میں لاٹری کھیلی جاتی ہیں, اور یہ لاٹریز جو ہیں موسٹلی گورنمنٹس جو ہیں ان کو گورن کرتی ہیں, ان کو دیکھتی ہیں. تو جو لاٹری کی گورننگ باڈی ہے, فار ایگزامپل لاٹری کمیشن ہے کوئی, they specifically have laid down the regulations کہ کس چیز کو آپ لاٹری کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو لاٹری نہیں کہہ سکتے. اگر ہم سویپ سٹیکس کی بات کریں تو سویپ سٹیکس میں انٹری کے لیے آپ کوئی فی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اگر آپ انٹری کے لیے کوئی فی رکھیں گے تو وہ لاٹری میں کنورٹ ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ لاٹری بائی ڈیفینیشن از سم تھنگ جس میں آپ کسی فی کے تحت ایک ٹکٹ خریدیں اور اس کے بعد لک کی بیسس پہ آپ کی ایک ڈرا کیا جائے اور آپ اسے اپنی لک کی بیسس پہ جیتیں. یہ بہت سارے ملکوں میں اللیگل سمجھا جاتا ہے. ریزن بینگ کہ صرف گورنمنٹ جو ہے ہیز دا سول اتھارٹی کہ وہ لاٹریز کنڈکٹ کر سکے. لیکن سویپ سٹیکس کی کیسز میں ہم اس میں سے جب انٹری فی کا یا پیسوں کا ایلیمنٹ نکال دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ سویپ سٹیک کے لیے پیسے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ پیسے پے نہیں کرے گا,
تو اٹ بیکمس سویپ اسٹیک. ہاؤیور کانٹیسٹ میں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ کانٹیسٹ میں آپ کو کی کوئی اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کی انٹری فی بھی رکھی جا سکتی ہے. دین گیمز, آن لائن گیمز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے ایونٹس کریٹ کر کے بھی گیمز کھلائی جاتی ہیں. دیز آر آل سیلز پروموشن گیمکس. دین پریمیمس, آپ پریمیمس پے کرتے ہیں, سیمپلنگ کرتے ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے سیمپلز دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل فیئر اینڈ لولی نے جنگ گروپ کے ساتھ ایک سیمپلنگ کیمپین کی تھی جس میں انہوں نے سنڈے میگزین کے ساتھ فیئر اینڈ لولی کے ساشز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. دیٹ از اے کائنڈ آف سیلز پروموشن. دین ٹریڈ شوز اینڈ ایگزیبٹس, ٹریڈ شوز جو آپ کی یہ نمائشیں لگتی ہیں. دین کوپونز اینڈ ریبیٹس, کوپونز جو آپ کوپونز جمع کراتے ہیں 25% آف, 10% آف کسی بھی پرچیز پہ, اینڈ ریبیٹس جو آپ کو پیسے تھوڑے کم کر دیے جاتے ہیں, جیسے جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو ریبیٹس ملتے ہیں. دین انٹرٹینمنٹ اینڈ کنٹینیوٹی پروگرامس. Entertainment and continuity programs, these are ways to promote the sales. مقصد entertainment نہیں ہوتا, مقصد کسی نہ کسی طریقے سے implicitly سیلز جنریٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر یو فون ایک کانسرٹ اسپانسر کر رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کانسرٹ کے تھرو سیلز جنریٹ کریں. ناؤ ایونٹ اینڈ ایکسپیرینسز. ایونٹ اینڈ ایکسپیرینس میں اسپورٹس ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, فیسٹیولز ہیں. فیسٹیولز کا پاکستان میں ایک دور تھا جس میں بہت ساری کمپنی فیسٹیولز کریٹ کرتی تھیں, جیسے والز نے بہت دفعہ والز فیسٹ کروائے ہیں. دین آرٹ, کازز, فیکٹری ٹورز, کمپنی میوزیم, اسٹریٹ ایکٹیویٹیز, یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ ایونٹس اور ایکسپیرینسز کریٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں امپلسٹلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیلز جنریٹ کریں. بہت ساری کمپنیز ہیں جن کی کئی 100 سال کی ہسٹری ہے. ان کمپنیز کے میوزیم بھی ہیں, جیسے فار ایگزامپل کیڈبری چاکلیٹ ہے. کیڈبری چاکلیٹ کا بڑا زبردست قسم کا میوزیم ہے جہاں پہ آپ کیڈبری چاکلیٹ کی ہسٹری کو جان سکتے ہیں. اسی طرح فورڈ موٹرز ہیں, فورڈ موٹرز کا بھی بہت زبردست میوزیم ہے, وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور فورڈ موٹرز کی ہسٹری, یعنی کہ کیسے فورڈ موٹرز نے گاڑیاں مارکیٹ میں لائے اور کیسے واٹ واز دا ایولیوشن آف کار مینوفیکچرنگ, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دین جہاں تک بات ہے ایونٹس کی یا ایسی چیزیں جس میں آپ فیکٹری ٹورز کراتے ہیں, اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی ایک امیج کریٹ کی جائے. آپ فار ایگزامپل BMW کی فیکٹری وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ٹاپ آف دا رینج گاڑیاں چلا کے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. دین پبلک ریلیشنز. پبلک ریلیشنز میں پریس کٹس آ جاتی ہیں جس میں آپ پریس کے ذریعے اپنی کمپنی کی ایک سافٹویئر امیج کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیچز اینڈ سیمینارز آ جاتے ہیں. اینول رپورٹس ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز ہر سال پبلش کرتی ہیں. چیریٹیبل ڈونیشنز ہیں, جب آپ کسی کاز کے لیے چیریٹی کرتے ہیں, دیٹ از آلسو یور پبلک ریلیشننگ. پبلیکیشنز ہیں, آپ کوئی نہ کوئی مٹیریل اپنے پروڈکٹ کے بارے میں یا اپنی کمپنی کے بارے میں جب پبلش کرتے ہیں, دیٹ از آلسو kind of public relationing. Then community relations ہے, جیسے یونیلیور نے community relations کے لیے کچھ عرصہ پہلے بہت کام کیا تھا تھر میں اور پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں پینے کے صاف پانی کے لیے کام کیا تھا. دین لابنگ کا فنومینا اتنا ڈومیننٹ نہیں ہے پاکستان میں, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس میں لابنگ کا فنومینا ویئر بائی آپ سینیٹر سے اور کانگریس مین سے ملتے ہیں اور اپنے کاز کے لیے لابنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا کاز کیا ہے اور ہم کیسے
لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ بزنس کو کیسے ہیلپ کریں, کیا ریگولیشنز نئے آنے چاہیے. تو دس از آل لابنگ. دین آئیڈینٹی میڈیا, جس میں آپ اسپیسیفکلی اپنی ایک آئیڈینٹی کریٹ کرنے کے لیے مختلف میڈیمز کو یوز کرتے ہیں. دین پرسنل سیلنگ اینڈ ڈائریکٹ مارکیٹنگ. پرسنل سیلنگ میں آپ کے پاس سیلز پریزنٹیشن, سیلز میٹنگ, انسینٹیو پروگرامز, سیمپلز, فیئرز اینڈ ٹریڈ شوز آ جاتے ہیں. اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ کے پاس کیٹلاگز, میلنگز, الیکٹرانک شاپنگ, ٹی وی شاپنگ اینڈ وائس میلز اینڈ ویب سائٹس, یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آ جاتی ہیں. ناؤ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایلیمنٹس آف ان دا کمیونیکیشن پروسیس. یہ ماڈل شاید آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو, اس لیے ویل کوئکلی گو اوور دس میتھڈ, دس ماڈل. اس میں ایک سینڈر ہوتا ہے, ایک ریسیور ہوتا ہے. سینڈر میسج کو انکوڈ کرتا ہے, میسج کسی میڈیم کے تھرو بھیجا جاتا ہے, پھر جو ریسیور ہے اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ ڈی کوڈ کر لیتا ہے میسج کو, تو وہ اپنا رسپانس دیتا ہے, اور جو رسپانس ہے دیٹ از کنورٹیڈ انٹو فیڈ بیک ٹو دا سینڈر, اور اس طرح یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اور بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جسے نوائز کہتے ہیں. نوائز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو انٹینڈیڈ میسج ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل اسی طرح لیں گے کہ آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں, آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں مارکیٹ کو کہ ہمارا پروڈکٹ ایسا ہے, ہمارا پروڈکٹ میں یہ فیچرز ہیں. آپ اس میں ایک کوئی ہیومرس لائن ڈالتے ہیں جو اپیرنٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک ہیومرس طریقے سے پرسیو کیا جائے گا, لیکن جب وہ میسج کنزیومر ڈی کوڈ کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو اس کا رسپانس اور فیڈ بیک سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اس کو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹلی جو ہے وہ ڈیکوڈ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ نے کسی اسپیسیفک ایتھنک گروپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو ریسیور ہے وہ اس سے آفینڈ ہو جائے. سو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کہ کنزیومر یا آپ کا جو فائنل میسج کا ریسیور ہے وہ اس میسج کو ڈی کوڈ کیسے کرے گا. ناؤ وی ہیو مائکرو ماڈلز آف کمیونیکیشن. یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ون از آئیڈا ماڈل. آئیڈا ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے اٹینشن گریب کریں, پھر انٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ کریں, پھر ڈیزائر کو اراؤز کریں, اور پھر ایکشن جو ہے وہ اس کو ابھاریں اور اس کو ایکشن کسی سے کروانے کی کوشش کریں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اٹینشن کریٹ کرتے ہیں اس کی, دین اس چیز میں کنزیومر کا انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, پھر اس چیز کو خریدنے کی ڈیزائر کریٹ ہوتی ہے, اینڈ دا لاسٹ تھنگ از جو کنزیومر ایکشن کرتا ہے دیٹ از وہ جا کے پرچیز کرتا ہے. ہائرارکی آف افیکٹ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, اس اویئرنیس کے ارد گرد آپ نالج کریٹ کرتے ہیں. اس نالج کو بیس بنا کے آپ کنزیومر کی اس پروڈکٹ کے لیے لائکنگ ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ لائکنگ پھر پریفرنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن پھر آپ کی پریفرنس بن جاتی ہے, یعنی کہ آپ اسی چیز کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کنوکشن. کنوکشن یہ پریفرنس سے کا نیکسٹ لیول ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر پروڈکٹ میرے لیے یہی ہے. اینڈ دین دا فائنل تھنگ از پرچیز. However, انوویشن اڈاپشن ماڈل میں آپ اتنے کمپلیکس اسٹیپس کو نہیں دیکھتے. اویئرنیس سب سے پہلے کریٹ کرتے ہیں, پھر انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ایویلیویٹ کر سکے آپ کے پروڈکٹ کو. دین ٹرائل آپ کریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ایک دفعہ وہ ٹرائی کر لے,
اور پھر اڈاپشن یعنی کہ پرماننٹلی وہ اسی پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کر دے. دین کمیونیکیشن ماڈل, ایکسپوجر, ریسیپشن اینڈ کوگنیٹو رسپانس کریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی انفارمیشن کی طرف, کسی بھی پرسویسو میسج کی طرف, کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کی طرف آپ اس کا ایکسپوجر کریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ کنزیومر کو اس سے ایکسپوز کرتے ہیں. دین آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلٹر کو بریک کر کے وہ پرسیو کرے, اس کی ریسیپشن کریٹ کرتے ہیں. دین کوگنیٹو رسپانس یعنی کہ وہ اس انفارمیشن کو صرف ریسیو نہ کرے بلکہ پروسیس کرے. دین پیپل کریٹ دیئر ایٹیٹیوڈس ٹورڈ سرٹن پروڈکٹ, یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھا ہے یا سمجھتے ہیں یہ برا ہے. دین دے گین اٹینشن اینڈ دین دے ڈپکٹ اے بیہیویئر. بیہیویئر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو اوائڈ کریں یا آپ کے پروڈکٹ کو پرچیز کریں. اگر آپ ان تمام ماڈلز کو دیکھیں تو ان تمام ماڈلز کی 3 سٹیجز ہو سکتی ہیں. ون از دا کوگنیٹو اسٹیج, سیکنڈ از دا افیکٹو اسٹیج اینڈ تھرڈ از دا بیہیویئرل اسٹیج. کوگنیٹو اسٹیج وہ اسٹیج ہے جس میں آپ ریشنلی انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں. افیکٹو اسٹیج جو ہے از دا ایموشنل پروسیسنگ آف دا انفارمیشن. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائر کریٹ کریں, پریفرنس کریٹ کریں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایموشنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اینڈ دا لاسٹ اسٹیج از دا بیہیویئر اسٹیج, جہاں پہ ہم یا تو اسے پرچیز کروا رہے ہیں یا اڈاپشن کروا رہے ہیں یا کوئی ایکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کوئی بیہیویئر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دس از بیہیویئرل اسٹیج. تو یہ تمام اسٹیجز ہیں کمیونیکیشن ماڈلز کی, اور ہم لوگوں نے ان کو اکٹھا اس لیے دیکھ لیا کہ تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ڈفرینٹ کمیونیکیشن ماڈل ٹوٹل کمیونیکیشن پروسیس کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی میں سے 6 اسٹیپس ہیں, کسی میں 4 اسٹیپس ہیں یا کسی میں 2 اسٹیپس ہیں, تو اصل میں ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ کمیونیکیشن ان 6 اسٹیپس سے گزر کے کئی بار گزرتا ہے اور کئی بار 2 اسٹیپ سے گزرتا ہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ماڈلز نے کمیونیکیشن کو بریک ڈاؤن اتنے اسٹیپس میں کیا, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن اس طرح ورک کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں, ڈفرینٹ لوگوں نے کمیونیکیشن پروسیس کو دیکھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن ایسے کام کرتا ہے. سو دیر آر ڈفرینٹ تھیوریز, ڈفرینٹ ماڈلس جو کمیونیکیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. مارکیٹرز کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مارکیٹرز آر ویری گڈ ایٹ کریٹنگ ماڈلس. ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم ایک نئے سے نئے ماڈل بناتے جائیں. اسینشلی یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ از دا کمیونیکیشن پروسیس, اور اس میں سے کوئی بھی ماڈل اگر آپ استعمال کرتے ہیں وہ اٹ ول ہیلپ یو الٹیمیٹلی. دا تھنگ از کہ یو ہیو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا کمیونیکیشن پروسیس. اچھا, پھر ہم یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ ایک ایڈ آئیڈیل جو ایڈ کیمپین ہے اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. دا رائٹ کنزیومر از ایکسپوزڈ ٹو دا میسج ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ پلیس. یعنی کہ رائٹ کنزیومر کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے ایٹ رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ پلیس. اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو آپ کی ایڈ کیمپین فیل ہو جائے گی. رائٹ کنزیومر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کمیونیکیشن میڈیم چوز کریں تو وہ کمیونیکیشن میڈیم چوز کریں جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس تک پہنچ سکے. فار ایگزامپل, آپ نے انٹرنیٹ ایز میڈیم آف کمیونیکیشن چوز کیا, آپ کا ایڈورٹیزمنٹ بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے, لیکن آپ کی ٹارگٹ آڈینس اگر رورل مارکیٹ تھی جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس بہت کم ہے, انٹرنیٹ پینیٹریشن کم ہے ریلیونٹ ٹو دا سٹیز, دا میٹروپولیٹنس, تو یو ہیو میڈ اے رانگ ڈیسیجن. تو آپ کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے بٹ اٹ از ناٹ ریچنگ دا رائٹ پیپل. اینڈ دین دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ پلیس. فار ایگزامپل, آپ اگر ایک کوئی بل بورڈ لگا رہے ہیں تو کس جگہ پہ لگا رہے ہیں اور اس سے کون لوگ جو ہے وہ کن لوگوں کو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ بل بورڈ. اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں ورکنگ لوگوں کو تو آپ
ایسا بل بورڈ استعمال کریں گے. اگر آپ الیکٹرانک بل بورڈ کی بات کریں تو آپ ایڈورٹیزمنٹ اس ٹائم پہ چلائیں گے جب رش آورز ہوتے ہیں, یعنی کہ لوگ یا تو گھر کو جا رہے ہوتے ہیں یا گھر سے آ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی روڈز پہ, ایسی شاہراہوں پہ آپ اپنا الیکٹرانک بل بورڈ لگائیں گے جہاں پہ جو مین آرٹریز ہیں کسی بھی سٹی کی, جہاں سے بہت زیادہ ٹریفک گزرتی ہے. دین ایڈ کازز کنزیومر ٹو پے اٹینشن. یہاں پہ ہم یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل کیمپین وہ کیمپین ہے جو کنزیومر کی اٹینشن گریب کرے. یعنی کہ اگر کوئی ایڈ کیمپین کنزیومر کی اٹینشن گریب نہیں کرتی then it is bound to fail. یعنی کہ آپ کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کے بعد بھی کنزیومر کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ ایڈورٹیزمنٹ کس کا تھا, then it is bound to fail. Then ad reflect consumer level of understanding and behavior with the product. یعنی کہ جب آپ کوئی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس بندے کے لیول پہ جا کے سمجھانا پڑتا ہے. اسی طرح کمیونیکیشن میں بھی جب مارکیٹنگ کمیونیکیشن آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, جب ایڈ کیمپین آپ ڈیزائن کریں تو ایڈ کی جو کوڈنگ ہے, جب آپ اس کا جو بھی سٹوری لائن بنا رہے ہیں, جو سٹوری بورڈ بنا رہے ہیں یا ویژول ریپرزنٹیشن یا پریزنٹیشن بنا رہے ہیں, وہ ڈپکٹ کرنی چاہیے اور اس میں اٹ شوڈ بی ایکولنٹ ٹو کنزیومر انڈرسٹینڈنگ. دین دا ایڈ correctly positions brand in terms of point of difference and point of parity. یعنی کہ ایڈ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ پوائنٹ آف ڈفرینس اور پوائنٹ آف پیرٹی, ان کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بات کی تھی, تو اس کو کلیئرلی بتا سکے, سمجھا سکے. The ad motivates consumer to consider پرچیز آف دا برانڈ. یعنی کہ اس ایڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کنزیومر کی اٹینشن تو گریب کر لے, لیکن ایک بیہیویئرل چینج جو ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو فورس نہ کرے کہ وہ پروڈکٹ کو جا کے خریدے. دین دا ایڈ کریٹس اے اسٹرانگ برانڈ ایسوسیشن. یعنی کہ ہم کنزیومر کی اور برانڈ کی ایک ایسوسیشن کریٹ کر سکیں جس میں we try to create a relationship between the consumer and your brand. اب ہوتا اس طرح سے, فار ایگزامپل جیسے ڈالڈا کے ایڈس اگر آپ دیکھیں تو they want to create an association کہ آپ کی مدر بھی ڈالڈا استعمال کرتی تھیں اور جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ ڈالڈا استعمال کر رہا ہے. تو what they want to do is they want to create a relationship, they want to create an association with the brand. At the same time they are motivating you to buy that product as well. Acha, now what we want to look into is the steps in developing effective communication. کیا strategies ہوتی ہیں جس کے تھرو ہم ایک effective communication create کرتے ہیں. So it has, as you can see, 7 steps: identifying target audience, determining the objectives, design communication, select channels, establish budget, decide on media mix and measure the results, and manage integrated marketing communication. Acha. Now what we want to look at is, first we want to see کہ communication objectives کیا ہیں. Communication objectives کی جب ہم بات کرتے ہیں تو we first want to look at category needs. Category need means establishing a product or service category as necessary to remove or satisfy the perceived discrepancy, a current motivational state and desired emotional state. یعنی کہ category need کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں ایک سے ایسا پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں جو نیو ٹو دا ورلڈ ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فار ایگزامپل جب ہم سب سے پہلے موبائل فون انٹروڈیوس کیا گیا ہوگا تو پیپل ڈنٹ نیو اباؤٹ سیلولر فونز یا موبائل فونز. تو جب ہم کیٹیگری نیڈ کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ دا کرنٹ پروڈکٹ جو ہم ابھی مارکیٹ میں
آفر کر رہے ہیں, this product or service category is necessary to remove or satisfy the perceived discrepancy in the motivational state, یعنی current motivational state جو ہے, اور desired emotional state, یعنی کہ آپ کی سے communication کی need ہے on the go, تو یہ product وہ جو discrepancy ہے need fulfillment میں, یعنی کہ جو آپ کی current motivational state ہے اور desired emotional state ہے, یعنی کہ you have a sense of connectivity with your peers, with your family, with your friends, یہ ڈیوائس جو ہے, یہ پروڈکٹ جو ہے, یہ اس کو فلفل کر سکتی ہے. تو this kind of communication is categorized under category need, or this can be one of the objective. Then brand awareness. Brand awareness is the customer's ability to recognize and or recall the brand within the category in sufficient detail to make the purchase. یعنی کہ برانڈ اویئرنیس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے, جب ہم کوئی بھی کمیونیکیشن ڈیزائن کر رہے ہیں تو اگر ہم برانڈ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے, یہ ہمارا آبجیکٹو ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کنزیومر کو برانڈ کے بارے میں اتنا اویئر کر دیا جائے کہ وہ برانڈ کے بارے میں برانڈ کو ایک تو ریکگنائز کر سکے, یعنی کہ اس کو اگر ہم لوگو دکھائیں تو بتا دیں کون سا پروڈکٹ ہے اور یہ اس پروڈکٹ کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز, یعنی کہ اتنی ڈیٹیلز اس کو بتا دی جائیں, سمجھا دی جائیں کہ وہ پروڈکٹ پرچیز کرنے میں اس کو مدد کرے. Then brand attitude, to help consumer evaluate the brand's perceived ability to meet a currently relevant need, یعنی کہ ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈس کریٹ کریں اباؤٹ برانڈ کہ یہ آپ کی جو کرنٹ نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. دین برانڈ پرچیز انٹینشن. برانڈ پرچیز انٹینشن focuses on moving consumer to decide to purchase the brand or take purchase related action, یعنی کہ برانڈ پرچیز انٹینشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومر یا تو برانڈ پرچیز کرے یا پرچیز ایکشن جو ہے وہ لے, یعنی کوئی ایسا ایکشن انیشیٹ کرے جس کے فردر ریزلٹس جو ہے الٹیمیٹلی ول لیڈ ٹو برانڈ پرچیز. تو برانڈ کی کسی بھی کمیونیکیشن کے یہ 4 جو ہے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. دین ڈیزائننگ دا کمیونیکیشن. آپ کمیونیکیشن کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, اس میں آپ کی ایک میسج اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک کریٹو اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک میسج سورس ہے. ان 3 چیزوں کو جب ہم کمیونیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کی اوور آل میسج اسٹریٹجی کیا ہوگی, آپ کی کریٹو اسٹریٹجی کیا ہوگی اور میسج سورس کیا ہوگا. لیٹس لک ایٹ دیز ون بائی ون. جب ہم میسج اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کا کمیونیکیشن استعمال کریں گے, کیا کیا میڈیم ہوں گے کمیونیکیشن کے. فار ایگزامپل کیا ہم پرنٹ ایڈورٹیزمنٹ کریں گے, پرنٹ کے علاوہ ہم کیا ٹی وی ایڈورٹیزمنٹس کر سکتے ہیں, ہم کس قسم کا کمیونیکیشن کریں گے, ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کریں گے, ہم ورڈ آف ماؤتھ سے بازز کریٹ کریں گے. تو مارکیٹ کی اوور آل کمیونیکیشن اسٹریٹجی یا میسج اسٹریٹجی کیا ہوگی, یعنی کہ میسج کو کیسے ڈیلیور کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ افیکٹو میڈیم کیا ہوگا. تو یہ اوور آل آپ اسٹریٹجائز کرتے ہیں کہ ہماری اوور آل اسٹریٹجی کیا رہے گی. دین کریٹو اسٹریٹجی میں ہمارے پاس 2 طریقے ہیں, یا تو ہم انفارمیشنل اپیلز کر سکتے ہیں یا ٹرانسفارمیشنل اپیلز کر سکتے ہیں. جب ہم انفارمیشنل اپیلز کی بات کرتے ہیں تو دیز آر ریشنل اپیلز, یعنی کہ ہم اس میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اس لیے اچھی ہے یا یہ پروڈکٹ آپ کے لیے اس لیے اچھا ہے. آپ اس کو ان چیزوں کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. an informational appeal
elaborates the products or service attributes and benefits. یعنی کہ ہم اس کے ایٹریبیوٹس اور بینیفٹس کے، اس کے ڈیزائن فیچر ایسا ہے، جیسے ہم گاڑی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیزائن فیچرز ایسے ہیں، اس میں آپشنل کمپوننٹس جو ہیں وہ یہ ہیں. بینیفٹس میں آپ بتا سکتے ہیں اس کی فیول اکانومی بڑی اچھی ہے، دس از اے ہائیبرڈ کار، آپ اس کو الیکٹریسٹی اور پیٹرول دونوں پہ چلا سکتے ہیں. دین اس کے آپ ڈیزائن پہ کی بات کر سکتے ہیں کہ اس میں اموبلائزر ہے، اس میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے، اس میں ABS ہے. دیز آر آل بینیفٹس. تو جب ہم انفارمیشنل اپیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بینیفٹس اور فیچرز پہ بات کرتے ہیں. اس میں بہت سے قسم کے ایڈ ہو سکتے ہیں، پرابلم سولوشن ایڈز ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، آپ اس کا سولوشن بتانے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پہ داغ لگ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ پروڈکٹ استعمال کریں، یہ داغ جو ہے وہ ریموو کر دے گا. تو ایک پرابلم ہے داغ لگنا کپڑوں پہ، اور آپ اس کا سولوشن پرووائڈ کر دیتے ہیں. دین پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن، یہاں جہاں پہ آپ پروڈکٹ کو یوز کر کے دکھاتے ہیں کہ دس از سو ایزی ٹو یوز، اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن آپ وہ سارے کام کر کے دکھاتے ہیں. دین پروڈکٹ کمپیریزن ایڈس. پروڈکٹ کمپیریزن ایڈس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ دوسرے پروڈکٹ سے کیسے بہتر ہے. فار ایگزامپل آپ نے ڈٹرجنٹ کے ایڈ دیکھے ہوں گے جس میں وہ کہتے ہیں عام پاؤڈر یا مہنگا پاؤڈر اور ہمارا پاؤڈر. تو they are trying to compare that. Then testimonial from unknown or celebrity endorsers. جس طرح آپ نے پینٹین کے ایڈز دیکھے ہوں گے جس میں سیلیبریٹیز آگے بتاتے ہیں کہ پینٹین کا 14 ڈے چیلنج لیں اور اس سے آپ کے بال جو ہے بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اصل میں سیلیبریٹی انڈورسمنٹس ہوتی ہیں. لیکن کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ پہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، جیسے ہابک کے ایڈز ہیں، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں دے آر آل ٹیلنٹ، لیکن وہ دکھاتے اس طرح ہیں کہ عام گھروں میں جا کے دے گیو اے ہابک چیلنج. دین ٹرانسفارمیشنل جو آپ کے ایڈز ہوتے ہیں، یہ ٹرانسفارمیشنل اپیلز جو ہوتی ہیں، دیز آر ایموشنل اپیلز. ایموشنل اپیلز میں آپ لوگوں کے ایموشنز کو الیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے ایموشنز کے تھرو آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل اپیل ایلیبوریٹس آن نان پروڈکٹ ریلیٹڈ بینیفٹس اور امیجز، یعنی کہ جو پروڈکٹ ریلیٹڈ نہیں ہوتے، لیکن جیسے میں نے آپ کو ڈالڈا کی ایگزامپل دی کہ وہ بتا رہے کہ فرام جنریشنز یو ہیو بین یوزنگ ڈالڈا. تو اس میں پروڈکٹ کے ہم نے کوئی فیچر نہیں بتائے، بلکہ یہ کہا کہ کیونکہ یہ آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے، اور پھر ایسی ٹیگ لائنز جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، جس سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایموشنز کے ساتھ کھیلا جائے، ایموشنل ایرینا میں کنزیومر کو لے کے جایا جائے اور پھر اس سے پرچیز ایکشن جو ہے کروایا جائے. اس میں ہم دو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، واٹ کائنڈ آف اے پرسن یوزز اے برانڈ اینڈ واٹ کائنڈ آف ایکسپیرئنس ریزلٹ فرام دا یوز. جب ہم اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ کس قسم کے لوگ یہ برانڈ یوز کرتے ہیں. یعنی ہم ایک ایموشنل کمیونٹی اور ایک ایموشنل کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دین واٹ ہیپنز آفٹر یو یوز دس پروڈکٹ. جیسے فار ایگزامپل جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سوپ استعمال کرتا ہوں تو آئی گیٹ کانفیڈنٹ، اور میں یہ کریم استعمال کرتا ہوں تو آئی گیٹ کانفیڈنٹ، میرے لیے دنیا میں کوئی کام اچیو کرنا وہ ناممکن نہیں رہتا. فار ایگزامپل فیئر اینڈ لولی جو ہے وہ ایسے ایڈورٹیزمنٹس بناتی ہے جہاں پہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ ان کا رنگ فیئر ہو گیا ہے، اس وجہ سے دے ہیو بیکم مور good looking, or resultantly they have become more confident, اور ان کو ہر جگہ پہ سکسیس مل رہی ہے, which is I think not a very right thing. اور اگر آپ اس کو moral grounds پہ دیکھیں تو this is not a very good idea to propose اور مارکیٹ میں ایسی چیزوں کو آپ یوں سمجھ لیجئے بڑھاوا دینا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
دین پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اپیلس. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اپیلس جو ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں ایموشنل یا ٹرانسفارمیشنل جو ہم اپیلز ہیں انہی کو فردر ایکسپلور کریں. اس میں آپ نیگیٹو یا پازیٹیو اپیل بھی دے سکتے ہیں. کمیونیکیشن یوزز نیگیٹو اپیل سچ ایز فیئر, گلٹ, شیم to get people to do things such as brush their teeth and have an annual health checkup or stop something. یعنی کہ یا تو آپ کچھ کروانا چاہتے ہیں لوگوں سے یا کوئی چیز روکنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نیگیٹو اپیل لیتے ہیں. اس میں آپ فیئر یوز کرتے ہیں, آپ گلٹ یوز کرتے ہیں, آپ شیم یوز کرتے ہیں. جیسے یہ دکھانا کہ اگر آپ جیسے کولگیٹ کے ایڈز ہیں جس میں آپ یہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ دانت نہیں برش کریں گے تو آپ کے دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا, اور کولگیٹ جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو دس از اے فیئر دیٹ دے آر یوزنگ کہ آپ کے دانتوں کو کیڑا لگ سکتا ہے. دین اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, اور اس قسم کے میسیجز دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹیل یو تھرو فیئر کہ آپ کو اس سے کینسر ہو سکتا ہے اور دس از انجوریس ٹو یور ہیلتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ سگریٹس کے ڈبوں پہ جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس پہ کینسر سے جو خراب ہوئے ہوئے آرگنز ہیں ان کی تصویریں ہوتی ہیں جو کافی ڈسٹربنگ ہیں. یہ فیئر اپیل ہے جس میں آپ جو ہے فیئر کے ذریعے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک کوئی جو کام کر رہے ہیں اس سے روکا جا سکے. دین وی آر آلسو سینگ کہ ہم لوگوں نے ہمارے کچھ ایڈورٹائزمنٹ نے گلٹ استعمال کرنا شروع کر دی ہے. فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے بجلی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں بجلی کی, انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ بنائے تھے جس میں انہوں نے گلٹ کو استعمال کیا تھا کہ اگر آپ یہ اپنی بجلی کے بل پے نہیں کرتے تو آپ کا بجلی کا کنیکشن کٹ جائے گا, یا بجلی چوری کرنے کی صورت میں کیا کیا ہوگا. اس میں فیئر اور گلٹ دونوں چیزوں کا استعمال تھا. یعنی کہ ایک جو ایڈورٹائزمنٹ میں بندہ دکھایا تھا وہ شرمندہ ہو رہا تھا, وہ گلٹی فیل کر رہا تھا, تو ایک گلٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک فیئر کہ اس میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. دین کمیونیکیشن آلسو یوزز پازیٹیو ایموشنل اپیل سچ ایز ہیومر, لو, پرائڈ اینڈ جوائے. یعنی کہ کمیونیکیشن میں ہم پازیٹیو اپیل بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہیومر ہے, لو ہے, پرائڈ ہے, جوائے ہے. فار ایگزامپل جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو پولیٹیکل ایڈورٹائزمنٹس ہیں اس میں دے ٹیک پرائڈ in being associated with specific political parties. At the same time they try to give you pride in being Pakistani. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیومر کو استعمال کرتے ہیں. یو فون ہیز ون آف دا موسٹ سکسیسفل کیمپینز ان پاکستان جس میں انہوں نے ہیومر کو استعمال کرتے ہوئے, ہیومرس اپیلز کو استعمال کرتے ہوئے ایڈ کیمپینز بنائی ہیں. I'm sure کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی, بٹ if you haven't seen these advertisement تو go on to their website اور YouTube پہ آپ کو یہ سارے ایڈورٹائزمنٹ مل جائیں گے. ہیومر کو استعمال کرتے ہوئے یو فون نے ایک ایسی کیمپین ڈیزائن کی ہے جس سے the message has become even more strong اور they have given very tough time to their competitors. Now میسج سورس, ہم لوگوں نے میسج کے بارے میں بات کی کہ کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں اور کمیونیکیشن کے تھرو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ اپیلز ہوتے ہیں, لیکن میسج کا جو سورس ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. میسج ڈیلیورڈ بائی این اٹریکٹیو اور پاپولر سورس کین اچیو ہائر اٹینشن اینڈ ریکال. یعنی کہ اگر آپ کا جو میسج ہے وہ کسی سیلیبریٹی سے جائے, کسی ایسے بندے سے جس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے, تو
اس کی جو اپیل ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی, ریکال زیادہ ہوگی, اور وہ زیادہ اٹینشن بھی گریب کرے گا. یعنی کہ آور نیشن ایز اے ہول از کرکٹ انتھوزیاسٹ. جب کرکٹ سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو ایک قوم کا, تو اس میں اگر کوئی میسج یا فار ایگزامپل کوک کی بوٹل یا پیپسی کی بوٹل کسی کرکٹر نے, فیمس کرکٹر نے پکڑی ہو, تو اس ایڈ کی جو ریکال ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اور وہ اٹینشن بھی زیادہ گریب کرے گا. ایڈورٹائزر آفن یوز سیلیبریٹی اینڈ اسپوکس پیپل. ہم لوگوں نے دیکھا ہے جیسے بہت سے لوگ سیلیبریٹیز کو یوز کرتے ہیں, جیسے پینٹین کے ایڈورٹیزمنٹس ہیں. کوکو کولا ہیز ناٹ ڈن دس, بٹ دیئر کمپیٹیٹر پیپسی وہ ایکسٹینسولی کرکٹرز کو استعمال کر رہے ہیں. سو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ اسپوکس پرسنز اور سیلیبریٹیز کو یوز کیا تاکہ وہ اپنی کمیونیکیشن کو اور افیکٹو بنا سکیں. Celebrities are likely to be effective when they are credible or personify a key product attribute. یعنی کہ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے کمیونیکیشن کو افیکٹو بنا سکتی ہیں اگر ون دے آر کریڈیبل اور ان کا کوئی ایٹریبیوٹ وہ ملتا ہے اس پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹ کو. یعنی کہ وہ جو ہے پرسونیفائی کرتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کو. یعنی کہ اگر آپ کا پروڈکٹ ہیومن ہوتا تو وہ اس پرسن جیسا ہوتا, اس سیلیبریٹی جیسا ہوتا. فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یور پروڈکٹ از ویری ببلی, تو آپ ایسے سیلیبریٹی انڈوسرز کو لے کے آتے ہیں جو کامیڈینز ہوں, جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہوں یا کسی مووی کامیڈینز ہوں, تو آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. ریزن بینگ کیونکہ آپ کا پروڈکٹ بھی تھوڑا سا ببلی سا ہے, یو آلسو وانٹ ٹو یوز دیٹ سیم تھنگ, same personification of your product through celebrities. Then the three most often identified source of credibility are expertise, trustworthiness اور likability. Expertise کی بات جب ہم کرتے ہیں تو expertise is the specialized knowledge of a communicator or that communicator possesses to back up the claim. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک ایڈورٹائزمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ ایکسپرٹس کو لے کے آیا جاتا ہے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اینڈ دے پوزیس اسپیشلائزڈ نالج اباؤٹ اٹ, اور اس وجہ سے ان کا جو کلیم ہے اٹ ہیز مور ویلیو. جیسے سنسلک نے کو کریشن ایک لائن لانچ کی تھی شیمپوز کی, جس میں دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے سنسلک کے ساتھ مل کے شیمپوز کو کریٹ کیا تھا. دس از کالڈ ایکسپرٹیز. Then trustworthiness describes how objective and honest the source is perceived to be. یعنی کہ اگر آپ کوئی چیریٹی کی ہے, وہ اگر ایدی صاحب آ کے اس ایڈورٹیزمنٹ میں بات کریں گے تو موسٹلی لوگ اس کو پرسیو کریں گے کہ یہ ٹرسٹ وردی چیریٹی ہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دین لائکیبلٹی describes the source attractiveness, کہ لوگوں کو اس سورس کی اٹریکٹیونیس اس کی طرف کیا ہے. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں سے انڈین ایکٹرز کو یا ایکٹریسز کو جسٹ ٹو کریٹ اٹریکٹیونیس ان دیئر ایڈورٹیزمنٹ. Now selecting communication channel, ہم اب کمیونیکیشن چینل سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کمیونیکیشن چینل جو ہیں وہ دو ہو سکتے ہیں, یا تو پرسنل ہو سکتا ہے یا نان پرسنل ہو سکتا ہے. جب ہم پرسنل کمیونیکیشن چینل کی بات کرتے ہیں تو پرسنل کمیونیکیشن چینلز لیٹ ٹو اور مور پرسنز کمیونیکیٹ فیس ٹو فیس اور پرسن ٹو آڈینس تھرو فون, سرفیس میل اور ای میل. یعنی کہ جب ہم پرسنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ یا تو فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں, اور فیس ٹو فیس میں ون ٹو مینی ہو سکتا ہے, اور
مینی ٹو مینی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب آپ ایک بندہ بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہے یا ایک وائڈ آڈینس سے بات کرتا ہے, یا پھر کچھ لوگ مل کے بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں. اچھا, یہ اس میں جو میڈیم استعمال ہو سکتا ہے وہ فون ہو سکتا ہے. سرفیس میل وہ میل ہے جو جس کو ہم یوزلی سنیل میل کہتے ہیں, یعنی کہ جو آپ خط وغیرہ لکھتے ہیں. دین ای میل, ای میل از آلسو, یو نو واٹ ای میل از. اچھا, derives its effectiveness from individualized presentation and feedback. یعنی کہ اگر ہم پرسنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو پرسنل کمیونیکیشن کی جو افیکٹونیس ہے از بیسکلی بیکاز آف پریزنٹیشن, انڈیویجولائزڈ پریزنٹیشن, یعنی آپ انڈیویجولائزڈ اٹینشن دے رہے ہیں, اینڈ فیڈ بیک, جو آپ لوگوں سے فیڈ بیک کنٹرول فیڈ بیک لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, بٹ یو آر کمیونیکیٹنگ ان ریئل ٹائم. تو جب آپ کچھ بتا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کنزیومر ول ریئیکٹ ٹو اٹ, اور جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو یو گیٹ دا فیڈ بیک کہ آپ کا کمیونیکیشن کتنا اسٹرانگ ہے. اس میں ڈائریکٹ اینڈ انٹریکٹیو مارکیٹنگ آ جاتی ہے, ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ آ جاتی ہے, اور پرسنل سیلنگ آ جاتی ہے. ڈائریکٹ اینڈ انٹریکٹیو مارکیٹنگ یعنی کہ جب آپ کسی بھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو ٹیلی فون, تھرو انٹریکٹیو میڈیمز لائک ویب چیٹ, یہ تمام طریقے جو ہیں دے بیکم انٹریکٹیو اینڈ ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ یعنی کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں, دین دے کریٹ اے ورڈ آف ماؤتھ, یعنی وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا, وہ آگے سے اپنے دوستوں کو بتائے گا, اور پھر اس طرح جو ہے وہ بات پھیل جائے گی. تو دس از آلسو سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن. دین پرسنل سیلنگ, جب آپ اس کے پریمیسز میں جا کے یا پھر اس کنزیومر کو انگیج کر کے پرسنلی اس سے بات کرتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی ٹو sell the product. Further distinction of personal communication جو ہیں وہ advocate channels ہیں, expert channels and social channels, یعنی کہ ان کے تھرو آپ personal communication create کر سکتے ہیں. Advocate channels جو ہے consist of companies, sales people contacting buyers in the target market, یعنی کہ جب آپ کے سیلز کے لوگ ڈائریکٹلی جا کے بات کرتے ہیں لوگوں سے جو آپ کے فائنل کنزیومر ہیں, تو دس از کالڈ ایڈوکیٹ چینلز. ایکسپرٹ چینلز کنسسٹ آف انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس میکنگ اسٹیٹمنٹ ٹو ٹارگیٹ بائرز, یعنی کہ ایسے سچویشن میں کوئی بھی ایکسپرٹ جس کی کسی بھی چیز میں ایکسپرٹیز ہو سکتی ہے ریلیونٹ ٹو دا پروڈکٹ, وہ بات کرتے ہیں ود یور ٹارگیٹ بائرز ان جنرل, اور اس سے پھر آپ ایک سیلز کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. سوشل چینلز کنسسٹ آف نیبرز, فرینڈز, فیملی ممبرز اینڈ ایسوسیٹس ٹاکنگ اباؤٹ اور ٹاکنگ ٹو دا ٹارگیٹ بائرز. اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈسکشن جنریٹ کریں جس میں لوگ جو بھی ٹارگیٹ بائرز ہیں ان سے پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں. اس میں آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں, آپ کے کولیگز, آپ کے ایسوسیٹس ہو سکتے ہیں, جو آپ سے بات کریں اباؤٹ سرٹن پروڈکٹ, اور پھر آپ کی پرچیز انٹینشن کریٹ ہو اینڈ یو فائنلی پرچیز دا پروڈکٹ. دین نان پرسنل کمیونیکیشن. نان پرسنل کمیونیکیشن جو چینلز ہیں, non-personal communication channels are directed to more than one person and include, یعنی کہ non-personal communication channels میں ہم personally کسی کنزیومر کو اپروچ نہیں کرتے, بلکہ ایسے طریقوں سے کنزیومر کو اپروچ کیا جا سکتا ہے جو نان پرسنل ہوں. فار ایگزامپل ہم ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں, سیلز پروموشن کر سکتے ہیں, ایونٹ اینڈ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اینڈ پبلک ریلیشنز. یہ تمام جو طریقے ہیں دے آر نان پرسنل, یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ میں ہم ڈائریکٹلی کسی کنزیومر سے بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم ڈائریکٹلی اس کے پاس جا کے اس کو بتا نہیں رہے ہوتے, بلکہ
ٹی وی پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ چلا دیتے ہیں, ریڈیو پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ چلا دیتے ہیں, اور اس کے ذریعے کنزیومر کو انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس میں کیا خوبیاں ہیں. Now our next step would be establishing the budget, یعنی کہ آپ بجٹ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے 4 طریقے ہیں. ون از افورڈیبل, یعنی کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں. However, this method has a drawback, یعنی کہ اس میں ہم جو بھی انویسٹمنٹ ہے ان کمیونیکیشن اس کو ایز انویسٹمنٹ نہیں دیکھتے جس کا لانگ رن میں فائدہ ہوگا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ابھی کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو افورڈیبلٹی کے کیس میں ہم اس کو وی آر ناٹ سینگ اٹ ایز انویسٹمنٹ, یعنی کہ اوور دا لانگ رن اگر ہم اچھی انویسٹمنٹ کریں تو وہ ہمیں پے آف کرے گی. تو یہ تھوڑا سا اس میں اس کے ساتھ مسئلہ ہے. دین پرسنٹیج آف سیلز, یعنی کہ ہم اپنی سیلز کا ایک پرسنٹیج ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کرنٹ سیلز یا فیوچر سیلز کی جو پروجیکشنز ہیں ان کی بیسس پہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سیلز کا سے 10% جو ہے وہ پروموشنز اینڈ کمیونیکیشنز پہ خرچ کریں گے. دین کمپیٹیٹیو پیرٹی, یعنی کہ جتنا بھی آپ کا کمپٹیشن خرچ کر رہا ہے پیسہ اسی کے ایکولنٹ آپ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے تو آپ بھی 10 لاکھ خرچ کر رہے ہیں, وہ 15 لاکھ خرچ کر رہے ہیں تو آپ بھی 15 لاکھ خرچ کر رہے ہیں. اس کا جو ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈسٹری وزڈم ہے جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اس میں کہ انڈسٹری میں یہ ایک یوں سمجھ لیجئے انڈسٹریل وزڈم ہے کہ اس انڈسٹری میں 10 لاکھ ہی خرچ کرنا چاہیے, اور یو ایکسپٹ دیٹ وزڈم, اور پھر اسی وجہ سے آپ اپنے کمپٹیشن کی یا اپنے کمپیٹیٹر کی ایکولنٹ کمیونیکیشن پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. دین آبجیکٹیو اینڈ ٹاسک, آبجیکٹیو اینڈ ٹاسک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک آبجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں, اس آبجیکٹیو کے مطابق پھر ہم اپنی بجٹنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ٹاسک ہم نے کرنے ہیں, ان ٹاسک پہ کتنا کتنا پیسہ لگے گا, اور پھر اس تمام پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک لم سم آ جاتا ہے, اور دیٹ از آور بجٹ. This is an example of objective and task method. Establish the market share goal, یعنی کہ آپ اسٹیبلش کر لیں کہ مارکیٹ شیئر گول کیا ہوگا. Determine the percentage that should be reached. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے آپ نے جو کتنی پرسنٹیج کو آپ نے ریچ کرنا ہے اپنے کمیونیکیشن سے. Determine the percentage of aware prospect that should be persuaded to try the brand, یعنی کہ پھر اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے برانڈ ٹرائی کروانا ہے. Then determine the number of advertising impression per 1% ٹرائل ریٹ, یعنی کہ 1% ٹرائل ریٹ پہ آپ کو کتنے ایڈز چلانے پڑیں گے. ایک ایڈ چلانا پڑے گا, 2 ایڈ چلانے پڑیں گے, 10 ایڈ چلانے پڑیں گے تاکہ آپ 1% ٹرائل ریٹ جنریٹ کر سکیں. ڈٹرمن دا نمبر آف گراس ریٹنگ پوائنٹس دیٹ وڈ ہیو ٹو بی پرچیزڈ, یعنی کہ پھر آپ گراس ریٹنگ پوائنٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ 1% کے لیے آپ کو کتنے ایکسپوجر کریٹ کرنے ہوں گے, اور آپ کے ٹوٹل نمبر آف سے لوگ کتنے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ود دا ٹوٹل نمبر آف دا ٹوٹل پرسنٹیج آف دا مارکیٹ جس کو آپ نے ٹرائل کروانا ہے. یعنی کہ اگر آپ سے 80% کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو ایک جو آپ کا 1% ٹرائل کو کے لیے آپ کو 40 ایڈ چلانے پڑتے ہیں, تو آپ 40 کو 80 سے ملٹیپلائی کر دیں, وہ آپ کے ٹوٹل گراس ریٹنگ پوائنٹ یعنی GRP بن جائیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک GRP کے لیے ہمیں کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. سے اگر آپ کو ایک ایڈ کے لیے 10,000 خرچ کرنا پڑتا ہے تو آپ ٹوٹل GRP کو ملٹیپلائی کر دیں 10,000 کے ساتھ, تو وہ آپ کے پاس
ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل بجٹ آپ کا تیار ہو جائے گا. Now we want to look at characteristics of mix. کمیونیکیشن مکس کا جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. One is first we want to see advertising. یہ persuasive ہوتا ہے, amplified expression ہوتا ہے اس میں, یعنی کہ آپ اس میں ڈراماٹائز کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو, بہت زیادہ اس میں پفری کریٹ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ڈراماٹائز کر کے پروڈکٹس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین اٹ ہیز امپرسنالٹی, یعنی اس میں پرسنل کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک نان پرسنل میڈیم ہے, تو اس لیے امپرسنل ہوگا. دین سیلس پروموشن, اس میں آپ کمیونیکیشن کریٹ کر سکتے ہیں, کنزیومر کو ایک انسینٹیو دیتے ہیں, کنزیومر کو انسینٹیو ان اے سینس کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ چیز خریدیں گے تو آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اینڈ دین انویٹیشن, یعنی انویٹیشن ٹو پرچیز. دین پبلک ریلیشنز اینڈ پبلسٹی, اس میں ہائی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ یو آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ ود دا کنزیومر, اور اس میں آپ بہت ساری سیلیبریٹیز وغیرہ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں. ابیلٹی ٹو کیچ بائر آف گارڈ, یعنی کہ بائرز کو اس وقت آپ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جب دے آر آف گارڈ, یعنی کہ جب ہم کسی بھی بائر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ادر میڈیم سے, دے آر آن گارڈ, دیٹ مینس کہ دے ہیو دیئر ڈیفینسو شیلڈز آن, وہ آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کریں گے. لیکن اس کیس میں دے آر آف گارڈ, وہ آپ کے دے آر ایکسپٹنگ ایوری انفارمیشن دیٹ یو آر سینڈنگ. دین ڈراماٹائزیشن, اس میں آپ اس کو ڈراماٹائز کر سکتے ہیں. دین ایونٹس اینڈ ایکسپیرئنس. ون از دے شوڈ بی ریلیونٹ, اگر وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں تو دے کین کریٹ اے گڈ بز فار دا کمپنی. انوالونگ, یعنی کہ اس میں آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو انوالو کر سکیں. دین امپلیسٹ, یعنی کہ ایونٹس اینڈ ایکسپیرئنس جو ہیں وہ ایکسپلسٹلی نہیں آپ سے کہتے کہ آپ جا کے یہ چیز خرید لیں, بلکہ امپلیسٹلی دے آر ٹرائنگ ٹو سیل دا پروڈکٹ. دین ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ڈائریکٹ مارکیٹنگ کسٹمائز ہوتی ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے اور انٹریکٹیو ہوتی ہے, یعنی کہ اس کو آپ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ویری کر سکتے ہیں. نالج آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے, کسٹمر کیسے رسپونڈ کر رہا ہے, مارکیٹ کیسے بیہیو کر رہی ہے, اس سے آپ اپنی مارکیٹنگ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. اور انٹریکٹیو ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے. پرسنل سیلنگ جو ہے it is a very personalized interaction, جس میں آپ اپنا communication everything can be tailored to individual customer. اس میں cultivation کر سکتے ہیں آپ اچھے relationship کی, یعنی کہ اگر آپ if you are good at one to one communication تو آپ ایک بہتر relationship create کر سکتے ہیں consumer کے ساتھ. And then response, اس میں اگر آپ نے اچھی طرح consumer کو personalized service دی ہے then you will get a very positive response. Then word of mouth. Word of mouth marketing کی جب ہم بات کرتے ہیں تو we are actually talking about something which is very credible, اس لیے کیونکہ word of mouth آپ اپنے دوستوں سے سنتے ہیں, اپنے friends سے سنتے ہیں, اپنی family سے سنتے ہیں, تو it becomes more credible information. Then personal, اس لیے کیونکہ you are interacting at personal level. And then timely, یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. other than کچھ relevant relatively with other communication strategies, word of mouth کے پھیلنے کی جو speed ہے وہ زیادہ ہوا کرتی ہے. I think this is everything that we wanted to discuss today. Next lecture میں ہم لوگ promotion strategies کو further explore کریں گے. Thank you very much for listening to me today. اللہ حافظ.